نیشنل اردو ٹی وی کی ہر خبر پر آپ کی پہلی نظر، آئینہ سچائی کا سننے کے لیے سبسکرائب کیجئے نیشنل اردو ٹی وی۔ السلام علیکم، آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے نیشنل اردو ٹی وی پر۔ میں وسیم ندوی۔ مرکزی وزیر جن شکتی پارٹی کے بانی رام ولاس پاسوان کا 74 سال کی عمر میں انتقال، بیٹے نے ٹویٹ کر دی جانکاری۔ گھر سے بلا کر پڑوسی نے 6 سالہ بچی کو کیا ریپ، پولیس نے ملزم کو فوری طور پر کیا گرفتار۔ بہار اسمبلی انتخابات میں ذات پات کی سیاست عروج پر، ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے میں سیاسی پارٹیاں مکمل مصروف۔ جلد شروع ہوں گی معمول کی ٹرینیں، ریلوے بورڈ نے کہی یہ بڑی بات۔ 2020 کا نوبل ایوارڈ برائے ادب امریکی شاعرہ لوٹس گلوب کو نام۔ افغان رہنما عبداللہ کی مودی سے ملاقات، ہاتھرس واقعہ پر پرینکا گاندھی کا بیان، متاثرہ بدنامی کی نہیں مستحق انصاف کی مستحق ہے۔ IPL 2020 سن رائزر حیدرآباد نے ٹاس جیت کر لیا بیٹنگ کا فیصلہ، جموں کشمیر کے لیے 29 صنعتی یونٹوں کو منظوری، اتنے ہی کروڑ کی ہوگی سرمایہ کاری۔ تبلیغی جماعت کے غلط معاملہ کو لے کر سپریم کورٹ کا سخت تبصرہ۔ آئیے محترم ناظرین، بعد سرخی کے بتا دیں کہ وزیر اعظم رام ولاس پاسوان کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے چراغ پاسوان نے ٹویٹ کر دی ان کی موت کی جانکاری کہ پاپا اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ جہاں بھی رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں بہت یاد آئیں گے، مس یو پاپا۔ 1946 کو ضلع کھگڑیا میں دلت گھرانے میں پیدا ہونے والے بہار ہی میں نہیں بلکہ ملک کے قدآور رہنما میں شمار ہوتا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رام ولاس پاسوان کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاسوان جی محنت اور عزم کے ذریعہ سیاست میں قدم رکھا تھا۔ انہوں نے مظالم اور جمہوریت پر حملے کی سخت مخالفت کی اور وہ ایک غیر معمولی دلت لیڈر، پارلیمنٹ اور وزیر تھے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ایک بہترین دوست کو کھو دیا اور ان کی موت سے سیاسی دنیا میں ایک ایسی خلا پیدا ہو گئی کہ ان کا پر ہونا ناممکن ہے، کیونکہ رام ولاس پاسوان بڑی ہی محنت سے اس مقام کو پایا تھا۔ مرکزی حکومت کے متعدد وزراء سمیت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی و سونیا گاندھی نے بھی پاسوان کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دلت و غریب طبقہ کی سیاسی بلند آواز آج دب گئی بلکہ ان سے محروم ہی ہو گئے۔ دہلی کے ایک ہسپتال میں پاسوان کا علاج چل رہا تھا کیونکہ دل کا آپریشن کیا گیا تھا۔ پاسوان 5 جولائی 1946 کو بہار کے کھگڑیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کوشی کالج اور پٹنہ یونیورسٹی سے اپنی پڑھائی پوری کی تھی۔ 1969 میں پہلی مرتبہ شنکر سوشلسٹ پارٹی کے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ پاسوان 1974 میں پہلی مرتبہ لوک دل کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ پاسوان نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کے کنبہ میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور چراغ پاسوان ہیں۔ محترم ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر کے اہم خبر یہ ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات میں ذات پات کی سیاست عروج پر ہے۔ ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے میں سیاسی پارٹیاں مکمل مصروف ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر روز نئے اتحاد کا وجود سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ادھر تمام سیاسی پارٹیاں ووٹروں کو رجھانے میں مصروف ہو گئی ہے۔ ادھر NDA نے تو تمام طبقوں کو خوش کرنے کی قواعد شروع کر دی ہے اور ووٹروں کو راغب کرنے کی حکمت عملی پر کام چل رہا ہے، اور JDU نے اپنے امیدواروں کی فہرست میں بھی ذات پات کے لوگوں کی نمائندگی دینے کی کوشش کی ہے اور 11 مسلم امیدوار کو بھی میدان میں اتار دیا ہے۔ وہیں BJP نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر طبقہ کی پارٹی میں نمائندگی ہوگی اور مودی کو کرشماتی شخصیت بتاتے ہوئے ووٹروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آ رہی ہے BJP پارٹی۔ وہیں NDA سے باہر نکلی LJP کی پالیسی کو بہار کی خستہ حالی کی وجہ مانتی ہے، اور ناظرین ادھر LJP نے نتیش کمار کو ناکام وزیر اعلیٰ بتا کر JDU کے امیدوار کو ٹکر دینے کا منصوبہ کیا ہے، اور ادھر عظیم اتحاد نتیش کمار پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی بیچ بہار اسمبلی انتخابات میں اویسی الدین اویسی کی پارٹی نے سیکولر فرنٹ بنا کر اپیندر کشواہا کو وزیر اعلیٰ کا
امیدوار بتایا ہے۔ وہیں یونائیٹڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا کر اشفاق رحمان اور یشونت سنہا تال ٹھوکتے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کے لوگ ذات پات کے رنگ میں ووٹروں کو ڈبو کر رنگ کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اب 10 کو عوام کس کو بہار کے تاج سونپتے ہیں، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ ناظرین، ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر میں روز کے روز بلاತ್ಕಾರ کی خبریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی کی ایک کڑی میں سے ایک خبر سامنے یہ بھی آ رہی کہ گھر سے بلا کر پڑوسی نے 6 سالہ بچی کو کیا ریپ، پولیس نے ملزم کو کیا گرفتار۔ ضلع کے رام نگر سے 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ اطلاع کے مطابق رام نگر کے گاؤں سونکھر کے رہائشی نے گزشتہ 6 سالہ بچی کی عصمت دری کی ہے اپنے گھر بلا کر۔ تاہم واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اب دیجیے اجازت اپنے دوست وسیم ندوی کو، اور آئندہ تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہیں نیشنل اردو ٹی وی سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں۔